فرمایا والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ اور جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر بد اعمالیوں کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو آپ کا رب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو جن لوگوں نے برے عمل کیے مگر برے عمل کرنے کے بعد پھر اپنی بد اعمالیوں کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو آپ کا رب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے، اللہ کی رحمت کے سمندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہیں، اور اس کی بخشش کے سمندر جن سے ہیں وہ بھی ٹھاٹھے مار رہے ہیں۔ کوئی کتنا ہی قصوروار ہو، کوئی کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، کوئی کتنا ہی بڑا بدکار ہو، مگر اس کے کرم کے در کے اوپر سر جھکانے کی دیر ہے، وہ اس کو محروم نہیں لوٹاتا، وہ اس کو محروم نہیں جانے دیتا۔ توبہ اس نے ایک ایسا دروازہ رکھا ہے، بندہ جتنا بھی گناہ کر لے، جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنا بھی سیاہ کار ہو، جتنا بھی بدکار ہو، جتنا بھی ذلیل ہو، کمینہ ہو، کیسی ہی گناہ اس کے وجود میں، برائیاں اس کے وجود میں کیوں نہ ہوں، مگر ایک مرتبہ اس کے کرم کے در پر اپنے سر کو جھکا دے کہ میرے سے یہ گناہ ہوا، میرے سے یہ گناہ ہوا، میرے سے فلاں گناہ ہوا، اور اس کے اوپر ندامت کے ساتھ آنسو بہا دے، ایک آنسو بہا دے، وہ اپنی رحمت کے سمندر بہا دیتا ہے، وہ اپنی بخشش کے سمندر لٹا دیتا ہے۔ تو اب آگے جو اللہ پاک نے فرمایا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اب یہ اس لفظ کی اگر تفسیر میں چلے جائیں تو اس کا جو گفتگو کا جو کانٹیکسٹ ہے، یہ پرسپیکٹو ہے، وہ چینج ہو جائے گا، ڈائریکشن کہیں اور چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس کے اندر یہ جو فرمایا کہ محبوب، اب یہ کس کو کہا گیا؟ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہ اے محبوب، اے محمد، اے مصطفیٰ، آپ کا رب، آپ کا پروردگار، آپ کا پروردگار، یہاں یہ نہیں کہا آدم کا رب، موسیٰ کا رب، عیسیٰ کا رب، ابراہیم کا رب، اسماعیل کا رب، ہارون کا رب، ادریس کا رب، یحییٰ کا رب، سلیمان کا رب، داؤد علیہ السلام کا رب، آپ کا رب، محبوب آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا پروردگار جو ان سے ہے، آپ کا رب، آپ کا وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیوں؟ رحمت للعالمین، ان کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل چیز جو ہے یہ کہ ایک دفعہ بندہ اپنا سر جھکا دے، کسی کا ذہن گندا ہے، کسی کا جسم گندا ہے، کسی کے خیالات گندے ہیں، کسی کے کام گندے ہیں، کسی کی نگاہ گندی ہے، نگاہ گندی ہے، مگر ایک دفعہ اس کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ سر جھکا دے، یا اللہ معاف کر دے، وہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، تو نے مجھ سے دعا کی اور دعا قبول ہونے کی امید رکھی، میں نے تیری پچھلی سب خطائیں بخش دیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیرے پیچھے کیا گناہ تھے، کتنے گناہ تھے، کیسی گندگی تھی، ناپاکی تھی، تو نے مجھ سے دعا کی اور دعا قبول ہونے کی امید رکھی،
میں نے تیری پچھلی سب خطائیں بخش دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں بے پرواہ ہے؟ کون اس کے سامنے کوئی آبجیکشن ریز کر سکتا ہے؟ کون اس کے سامنے کوئی پروٹیسٹ کر سکتا ہے؟ کون اس کو کوئی کرٹیسائز کر سکتا ہے؟ نہیں، نہیں۔ اے ابن آدم، آگے حدیث ہے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں، آسمان کی بلندیوں کو تیرے گناہ پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے استغفار کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اس کی رحمت کے خزانے ہیں، یہ ایک جھلک ہے اس کی رحمت کے خزانوں کی۔ آگے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، اے ابن آدم، اگر تو تمام روئے زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آئے، آپ نے اپنی ساری زندگی میں پورا پاکستان نہیں دیکھا ہوگا تو روئے زمین کہاں سے دیکھیں گے آپ؟ پوری دنیا کی جون سی زمین ہے، حضور نے فرمایا اے ابن آدم، اگر تو روئے زمین کے حجم کے برابر تو گناہ لے کر آئے، بشرط ایک شرط ہے کہ تو نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہو، تو نے میرے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لائق نہ جانا ہو، تو نے میرے سوا کسی اور کو یہ نہ سمجھا ہو کہ وہ بھی خدا ہے، تو نے کوئی اور دوسرے بت نہ بنائے ہوں جو ان سے ان کی پوجا نہ کی ہو، تو تیرے پاس میں، اگر تو روئے زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا نا، تو میں تیرے پاس تمام روئے زمین جتنی مغفرت لے کر آؤں گا۔